ہاں بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم وعلیکم السلام، سر۔ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم سر جی۔ ہاں وعلیکم السلام، جیتے رہو سارے۔ کل ہم نے شروع کیا تھا در مراد، شروع کیا تھا مرثیہ ہم نے شروع کیا تھا نا؟ یس سر، در مراد۔ چلو آج پھر در مراد کا ایک بند آپ نے پڑھا تھا، اس میں تھوڑا آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اب میں آپ کے ساتھ یس سر۔ شیئر کرتا ہوں اور پھر باقی معاملات دیکھتے ہیں۔ اور باقی کلاسز ٹھیک جا رہی ہیں؟ شکر ہے سر۔ چلو اللہ کا شکر ہے سر۔ زبردست۔ اچھا، ہم نے انیس کا تعارف پڑھا تھا، پھر ہم نے بند نمبر 1 پڑھا تھا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگ ذرا ابھی بھی 1-2 منٹ میں ویٹ کر لیتے ہیں، کچھ اور بچے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ نا اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو جو پہلا بند پڑا ہے یا جو انیس کا تعارف ہے، اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو بتائیں۔ در مراد کا ایک مطلب ایک بار معنی پھر بتا دیں۔ در مراد آگے نا ایک بند میں یہ آئے گا نا، تو اس میں آپ کو ذرا زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ ویسے اس کا لفظی مطلب تو ہے نا، در کہتے ہیں موتی کو، اور مراد کہتے ہیں وہ چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو نا، وہ آپ کی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو در مراد سے مراد وہ موتی جسے حاصل کرنا آپ کا مقصد ہو، آپ اس کو کہتے ہیں در مراد۔ تو در مراد سے مراد وہ موتی جسے آپ حاصل کرنا چاہیں۔ وہ موتی ہے کیا، یہ ابھی ہم آگے ایک بند ہے نا جہاں پہ یہ جائے گا، تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ اس نے در مراد کس کو کہا ہے۔ پہلا بند ہم نے کل مکمل کیا تھا، اور چلیں اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ آواز اور اسکرین دونوں کلیئر ہے؟ شروع کریں۔ یس سر۔ یس سر۔ چلو بند نمبر 2 دیکھو۔ چلو ہاں، کہتے ہیں خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ اب تھوڑا سا نئی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ خوشبو سے ان گلوں کی، گل سے یہاں مراد ہے نا، یعنی گل اس نے کس کو کہا ہے؟ گل سے مراد ہے حضرت امام حسین اور ان کے جو خانوادے کے لوگ تھے۔ تو شاعر نے ان لوگوں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، دشت پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، دشت کہتے ہیں صحرا کو، چونکہ کربلا کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کربلا سرزمین صحرا ہے۔ تو کہتا ہے یہ لوگ یعنی حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کے لوگ، ان کے خانوادے کے لوگ، ان کے اعزاء و اقربا جب اترے کربلا کی سرزمین پہ، تو یہ صحرا بھی باغ باغ ہو گیا۔ اب دیکھو یہ باغ باغ اس نے نا بڑا زبردست استعمال کیا ہے۔ باغ باغ کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟
خوش ہو جانا. محاورے میں جب ہم کہتے ہیں نا باغ باغ تو اس سے مراد ہے خوش ہو جانا. تو آرشیان خان کیا میسج لکھا ہے؟ ہاں یہ کیا میسج ہوا ہے؟ اچھا، خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ. جب ظاہر ہے ایک تو چونکہ اس نے یہاں پہ میرات النظیر کا بھی استعمال کیا ہے اس بند میں. میرات النظیر میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا، میرات النظیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے اگر باقی الفاظ لائے جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میرات النظیر. دیکھو اس میں گل، باغ، غنچے، بلبل، ٹھیک ہے، ہرے، تو یہ سارے جو ہے نا ان لفظوں کے درمیان ایک خاص طرح کی مناسبت موجود ہے. تو ایک تو مرات النظیر بھی ہے اس میں. پھر کہتا کیا ہے پہلے مصرے میں؟ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ. سر دشت کیا مطلب؟ بتا رہا ہوں، ٹھہرو، یہ بچے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ، تو میں ان کو چھانٹی کر کے پھر کلاس میں آنے دیتا ہوں نا. تو کہتا ہے خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ. وہ جو پھول تھے وہ جب اس صحرا میں آئے تو صحرا بھی گلوں سے بھر گئے. ایک تو جب گل ہر جگہ ہو جائے تب بھی باغ باغ ہو جاتا ہے. یعنی باغ کیسے بنتا ہے؟ جب پھول کھلے ہو تو باغ بنتا ہے نا. دوسرا باغ کا مطلب محاورتاً بھی ہے یعنی خوش ہو جانا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جب یہ قافلہ سرزمین صحرا پہ اترا تو صحرا کی سرزمین بھی باغ باغ ہو گئی، خوش ہو گئی کہ ہمارے جو ہے اوپر کس کے قدم پڑے ہیں. تو صحرا نے یعنی کربلا نے آپ کے مبارک قدموں کو جب اپنی ریت پہ محسوس کیا تو وہ بھی خوش ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس نے گل یہاں تشبیہ دی ہے حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کے افراد کو. کہا ہے کہ ان گلوں کے اس صحرا میں قدم رکھنے سے، ان کی خوشبو سے یہ باغ جو ہے، یہ دشت جو ہے وہ باغ باغ بن گیا. یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ بنا کہ صحرا سارا باغ، ظاہر پھول کھل جائے، اگر پھولوں کی خوشبو بکھر جائے تو باغ جو صحرا ہے وہ باغ بن جاتا ہے. دوسرا اس کا مطلب جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دشت جو ہے، دشت کربلا جو صحرائے کربلا ہے وہ بھی ان گلوں کے آنے سے خوش ہو گیا. تو پہلے مصرے کا مطلب سمجھ آ گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. غنچے کھلے، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ. اچھا یہ اب نا اس میں چونکہ میں نے آپ کو کہا نا اس نے مراد النظیر کا استعمال کیا. اس میں دیکھو جب کوئی باغ ہوگا تو اس کے اندر غنچے کھلیں گے اور کھل کے پھول بنیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بلبل اور گل کا جو آپس میں تعلق ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کیا تعلق ہے. عاشق اور معشوق کا تعلق ہے نا شاعری میں. شاعری میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو جب بہار آتی ہے باغ کے اندر، جب پھول کھلتے ہیں، غنچے کھلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں بلبل جو ہے جو کہ گل کی عاشق ہے، ٹھیک ہے، بلبل عاشق ہے، گل معشوق ہے. تو بلبل جو ہے وہ دیوانہ وار گل کے ارد گرد یعنی پھولوں کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتی ہے. تو شاعروں نے اس سے یہ سمجھا کہ بلبل گل کی عاشق ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے دل کے داغ ہرے ہونا کا مطلب دیکھو، ہرے اس میں بہت سارے لفظ بہت زبردست انداز میں زبانی انداز میں استعمال ہوئے. ایک تو ہرا کا مطلب ہوتا ہے نا سرسبز ہو جانا. ایک جب داغ ہرے ہوتے ہیں، دل کے داغ ہرے ہوتے ہیں تو اس کو ہرے ہونے کا مطلب ہے تازہ ہونا، ٹھیک ہے. اور دل کے داغ کون سے ہیں؟ اس کے عشق کے غم جو ہیں بلبل کے دل میں، وہ بھی ان غنچوں کے کھلنے سے ہرے ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے. چونکہ اس نے یعنی کہ ان گلوں کی آمد کی وجہ سے دشت کو اس نے باغ بنا دیا نا، یعنی صحرا جو ہے وہ باغ جیسا بن گیا. تو جب باغ بنا تو باغ کے اندر غنچے کھلتے ہیں اور بلبل آ کے گیت گاتی ہے، جو پھول ہیں ان کے ارد گرد دیوانہ وار چکر لگاتی ہے. تو کہتا ہے یہ ساری کیفیات شروع ہو گئی. صحرا اب صحرا نہیں رہا بلکہ وہ ایک ایسے باغ میں بدل گیا جہاں غنچے کھل رہے ہوں، جہاں بلبل کے دل کے داغ ہرے ہو رہے ہوں. دل کے داغ ہرے ہونے سے کیا مراد ہے؟ عشق کے غم تازہ ہو جانا، ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب خزاں کا موسم ہے نا. سر غنچے کا کیا مطلب ہے؟ غنچہ پھول کھلنے سر سے. یہ بلبل کو کس سے عشق ہو گیا تھا؟ ہاں سنو، غنچہ جو ہے نا وہ کیفیت ہے جب ابھی پھول نہیں بنا نا تو اس کو ہم کہتے ہیں
پھول بننے سے پہلے کی جو حالت ہے نا، تو جب پتیاں کھل جاتی ہیں تو کھل کے پھول بن جاتی ہیں، جب ابھی پتیاں نہ کھلی ہو نا تو اس کو ہم کہتے ہیں غنچہ، ٹھیک ہے؟ تو بند حالت میں جو پھول ہے اس کو ہم غنچہ کہتے ہیں، اور جب کھلتا ہے مکمل پھول بن جاتا ہے تو وہ پھر خوشبو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو غنچے کا کھلنا یعنی پھول بننا یعنی دل کا خوش ہو جانا۔ یہاں پہ اب ہرے ہونے اور بلبل کے دل کے داغ کے ہرے ہونے سے مراد میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، ہماری جو شاعری ہے نا، روایتی شاعری، اس میں بہت سارے کچھ عاشق معشوقوں کے کچھ تعلق ہیں۔ جیسے چاند ہے، اس کا تعلق چکور کے ساتھ ہے۔ چکور ایک پرندے کا نام ہے جو رات کو چاندنی رات میں اڑتا ہے۔ اسی طرح بلبل اور گل کا آپس میں ایک تعلق بنایا گیا ہے، یعنی جب فطری بات تو یہ ہے کہ جب باغ کے اندر بہار آتی ہے تو ظاہر بلبل پھولوں سے رس چوسنے کے لیے، وہاں پہ کیڑے پتنگوں کو کھانے کے لیے آتی ہے اور گلوں کی ارد گرد پھرتی رہتی ہے، لیکن شاعروں نے اس سے یہ معنی لیے ہیں کہ بلبل دراصل گل کی عاشق ہے، گل سے پیار کرتی ہے، یعنی پھول سے پیار کرتی ہے، پھول محبوب ہے اور بلبل اس کی عاشق ہے۔ تو جب بہار آتی ہے تو اس کے عشق کے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ دل کے داغ سے مراد ہے دل میں لگنے والے عشق کے غم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہرے ہو جاتے ہیں یعنی تازہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سے پھولوں کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہانی یا نہیں؟ آ رہی ہے۔ اچھا چلو آگے دیکھو، میں ذرا لیپ ٹاپ کی چارجنگ لگا لوں۔ اچھا آگے دیکھو، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ۔ سرے فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو، سرے فلک یعنی آسمان تک، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے؟ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو۔ پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ۔ اچھا اب جو ہے نا حضرت امام حسین کے جو صحرائے کربلا میں قدم رکھنے سے سب خوش ہیں۔ اب خوشی کی کیا کیفیت ہے سب کی، ذرا دیکھو کہ پہاڑ جو ہے اس کا دماغ بھی خوشی سے آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے حسن تعلیل، ٹھیک ہے؟ حسن تعلیل بھی ہم نے اس کے شروع میں پڑھی تھی نا، جب ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا۔ حسن تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ حسن تعلیل یہ ہے کہ آپ جو فطری عمر کی کیسی تجزیہ بیان کرنا جو حقیقت میں تو نہ ہو۔ ہاں فطری امر کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصل میں نہ ہو لیکن سننے میں اچھی لگے۔ تو یہ اب پہاڑ تو ہوتے ہی دلچسپ اونچے لگے۔ ہیں، پہاڑ تو ہوتے ہی بلند ہیں، پہاڑ کا سر تو ویسے ہی آسمان کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ کو یعنی پہاڑوں کی بلندی کو اس نے یہ کہا کہ ہر ایک پہاڑ کا دماغ آسمان پہ چڑھ گیا۔ جیسے نا کوئی بندہ بہت مغرور ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس کو مل جائے تو بہت مغرور ہو جائے، تو کہتے ہیں حضرت امام حسین کے صحرائے کربلا میں قدم رکھنے کی وجہ سے سب خوش تھے، دشت باغ بن گیا تھا اور پہاڑوں کا دماغ بھی گویا ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پہ چڑھ گیا ہو، اتنا اونچا ہو گیا ہو۔ تو یہاں بھی اس نے حسن تعلیل استعمال کی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اگلے مصرے میں، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے دماغ چراغ۔ اچھا اب حباب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ نے چھوٹی کلاس میں، پانی کے بلبلا، ہاں بالکل پانی کے، وہ جو پڑھا تھا نا، پانی کا بلبلا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائی سراتی کی۔ تو حباب کہتے ہیں پانی سر کی۔ یہ ساری اس لیے بول رہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں یعنی زمین میں نا، خطۂ ارض میں، زمین میں ہر طرف تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو بنیادی طور پہ حسن تعلیلیں ہیں نا جو ساری وہ کر رہا ہے۔ فطرت کے جو مناظر ہیں ان کو جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، ایک عاشق کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے کربلا میں قدم رکھنے سے کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس کو ان ساری چیزیں اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں۔ چلو آگے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بحث کریں گے، پہلے ذرا اس کو سمجھ لو بند کو۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کا بلبلا، ٹھیک ہے؟ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ۔ ہاں اب دریا کے اندر دائرہ پانی ہے، تو پانی کے اندر پانی کی موجوں سے جب موجیں ٹکراتی ہیں آپس میں تو بلبلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بلبلے بنتے ہیں مٹتے ہیں، بنتے ہیں مٹتے ہیں۔ تو
رات کے وقت یہی بلبلے، پانی کے یہی بلبلے جب ان پہ چاند کی یا تاروں کی روشنی پڑتی ہے، یا پھر اب چونکہ اب تو قافلہ حسینی بھی آ کے صحرا میں اس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی جو چراغ ہیں رات کے وقت جو وہ جلاتے ہیں وہ بھی دریا کے اندر جا کے ان کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے چراغ روشن کرنا نا خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے آپ نہیں کرتے، لائٹنگ کرتے ہیں، جیسے ربیع الاول میں لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یا پھر کسی کی شادی وغیرہ ہو، شادی میں بھی سر شادی میں بھی سجاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ تو پرانے دور میں ظاہر ہے آج والی لائٹنگ تو تھی نہیں، تو اس وقت کیا کیے جاتے تھے، جب خوشی کا کوئی موقع ہوتا تھا تو چراغ روشن کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی علامت تھی کہ ہم کسی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ تو دریا نے بھی حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کی آمد کو کیسے سیلیبریٹ کیا، کیسے اس کی خوشی منائی؟ اس نے بھی اپنے اندر حبابوں کے یعنی بلبلوں کے چراغ روشن کی۔ تو بلبلہ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جب بنتا ہے تو اگر اس پہ روشنی پڑ رہی ہو تو ایک چھوٹا سا روشنی کا ایک چھوٹا سا چراغ ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی حسن تعلیل ہے۔ ظاہر دریا میں بلبلوں کا بننا ایک بالکل فطری عمل ہے، لیکن اس نے اس فطری عمل کی یہ توجیہ بیان کی ہے، یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ دریا بھی حضرت امام حسین کی کربلا میں آمد کی خوشی منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ آگے سمجھ بات؟ اب دیکھو، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں کی خاک، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ خورشید ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے خورشید کا مطلب ہے سورج، ٹھیک ہے۔ طبقے، طبقہ کا مطلب ہے ٹکڑا، حصہ۔ ارض پاک، زمین کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا، ارض پاک، اس پاک سرزمین کے سارے جو حصے تھے، یعنی پاک سرزمین سے یہاں کیا مراد ہے؟ صحرائے کربلا، ٹھیک ہے، کربلا کی سرزمین جس پہ ارض کہتے ہیں نا زمین کو، اور پاک کہتے ہیں مقدس زمین کو۔ تو خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، صحرا کے یہ جو حصہ تھا، یہ جو صحرائے کربلا ہے، اس کے جتنے حصے تھے، جتنے ٹکڑے اچھا، تھے۔ طبقے کا کیا مطلب ہے؟ طبقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو، ٹھیک ہے۔ زمین کا جو حصہ ہے نا اس کو بھی طبقہ کہتے ہیں، طبقات الارض کہتے ہیں نا، زمین کے ٹکڑے یا حصے۔ تو صحرا بھی ظاہر ہے زمین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، جس طرح پہاڑ حصہ ہیں، جس طرح میدان حصہ ہیں، اسی طرح صحرا جو ہے وہ بھی زمین کا ایک طبقہ ہے نا، ایک بڑا حصہ ہے۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صحرا جو کربلا کا صحرا ہے وہ بھی خورشید بن گیا تھا۔ کیا بن گیا تھا؟ سورج کی طرح چمک رہا تھا، اتنا یعنی خوش تھا، خوشی کی یہ کیفیت تھی کہ ارض پاک کے یہ جو حصے تھے، یہ جو صحرا ہے، یہ خورشید کی طرح چمک رہا تھا۔ اور کیفیت کیا تھی رات کے وقت؟ یہ کیفیت تھی کہ تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ یہ خاک کون سی ہے؟ خاک کربلا ہے، یعنی کربلا کی ریت کے ذروں نے تاروں کو بھی گرد کر دیا تھا۔ گرد کر دینا کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب کسی چیز کو گرد کا لفظی مطلب تو ہے مٹی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا گرد و غبار، تو لیکن گرد کر دینا، کسی چیز کو گرد کر دینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نام مٹا دینا، کسی کو یعنی تارے اگر گرد ہو رہے ہیں ذروں سے تو اس کا مطلب ہے کہ تاروں کی روشنی مدھم پڑ رہی ہے۔ تارے جو ہیں وہ اب یہ جو کربلا کی خاک کے ذرے ہیں یہ زیادہ روشن ہو گئے ہیں، اور ستارے ان کے مقابلے میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے گرد ہو گئے ہوں۔ جب گرد ہوتی ہے نا تو اگر آپ اس کا لفظی معنی بھی دیکھیں نا، جب گرد اڑ رہی ہو تو چیزیں دھندلا جاتی ہیں نا، میں واضح طور پہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ جو صحرائے کربلا کے ذروں کی جو چمک دمک ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے تارے بھی بالکل گرد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی دھندلا گئے ہیں، تارے کم روشن ہیں، سورج کم روشن ہے صحرائے کربلا کے مقابلے میں۔ آ گیا سمجھ یہ بات؟ اب زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے نا، پھر اسی میں ہم رہ جائیں گے۔ ہو گیا کلیئر؟ سر چلو اگلا بند دیکھو، بند نمبر 3۔ پھر بھی دیکھ لینا بعد میں بھی نا، آپ نظم پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایشو ہوا تو مجھے میسج، ایک بچے نے کل مجھے کوئی میسج کیا تھا، کیا کیا تھا واٹس ایپ پہ، ہاں
چلو یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر مجھے یاد نہیں رہے گا، پتہ نہیں یہ بچہ کون سا تھا۔ کل ہم نے جو تعارف پڑھا تھا نا میر انیس کا، اس میں سے ایک سوال تھا، کیا سوال تھا؟ ہاں، یہ پوچھا تھا کہ یہ جو معقولات ہیں ان سے کیا مراد؟ تو معقولات کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، معقولات عقل سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی علم معقول کیا کہتے ہیں؟ عقلی علوم، معقولات سے مراد ہے عقلی علوم، ٹھیک ہے؟ عقلی علوم میں یعنی اس دور میں کون کون سے علم جو تھے وہ ان کا رواج تھا، جیسے مثال کے طور پہ فلسفے کا تھا، فلسفی کا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح منطق کا تھا، میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا، منطق کہتے ہیں لاجک کو، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو نا عقلی دلائل سے سمجھنا منطق کہلاتا ہے، یعنی کائنات کو، حیات کو، کائنات کے مسائل کو، خدا کی ذات کو وغیرہ، تو ان کو عقلی دلیلوں سے، لاجک سے سمجھنا جو ہے نا وہ منطق کہلاتا ہے۔ اسی طرح فلسفے کا بھی بنیادی موضوع تو یہی ہوتا ہے، کائنات اور خدا کی ذات کو سمجھنا۔ اسی طرح معقولات میں پھر جو ہے نا جو سائنسی علوم ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے ریاضی اس دور میں میتھمیٹکس پڑھا جاتا تھا، یہ بھی معقولات میں شامل تھا۔ تو آج کل کی طرح ظاہر سائنس کی اس طرح شاخیں تو نہیں تھی، لیکن سائنس کو بطور مضمون پڑھا جاتا۔ تو معقولات سے یہ مراد بن گئی کہ میر انیس نے یعنی اس دور کے جتنے مروجہ علوم تھے نا، عقلی علوم بھی تھے، جو سائنسی علوم آپ ان کو کہہ لو، فلسفہ، منطق وغیرہ، یا ریاضی وغیرہ، یا تاریخ وغیرہ، یہ سب انہوں نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی بنیادی جو بھی رواج تھا اس دور کی تعلیم کا، ان کی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو یہ بچے نے پوچھا تھا، میں نے کہا چلو کلاس میں بتا دوں گا تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ اچھا چلو بند نمبر 3 دیکھو، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ اور تیسرے شعر میں کہتے ہیں قربان سعادت، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ یہاں سے اب آپ کو پتہ چلے گا در مراد کس کو کہہ رہے ہیں، میر انیس۔ اچھا، فرس کہتے یس ہیں، سر۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، ٹھیک ہے؟ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، شاہ فلک وقار، فلک آسمان تک وہ بادشاہ جس کا وقار، جس کی عزت، جس کا شرف آسمان جتنا بلند ہو، یعنی بلند و بالا مقام اور مرتبے والا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ بولے فرس کرو، گھوڑے حضرت امام حسین نے جو کہ بڑے ذی وقار تھے، جو کہ شاہ فلک وقار تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ اب یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی صحرا میں دیکھو آئے ہیں اور ابھی قدم بھی نہیں انہوں نے صحرا پہ، ان کے گھوڑوں نے قدم رکھے ہیں، وہ اتر رہے ہیں، تو یہ وہ کیفیت ہے۔ تو مرثیے کا یہی جو ہے نا مزہ ہے کہ اس میں جزیات نگاری ہے، ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز کے لیے شاعر نا کئی کئی بند لکھتا ہے اور تفصیل کے ساتھ منظر کشی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو روکا اور کہا منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، کردگار یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، کام کرنے والا، ہمارے سارے کام وہ پروردگار جو ہمیں پالتا ہے، جو ہماری ساری کیفیات کو دیکھتا ہے، یعنی پروردگار، کردگار اور پروردگار ایک ہی مطلب ہے۔ احسان کردگار وہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہمارے لیے اسباب پیدا کرتی ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب منزل کون سی ہے؟ کربلا۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہاں سے مراد ہے یہاں، اور راہوار سے مراد ہے راہ پہ چلنے والا، یعنی گھوڑا، ٹھیک ہے؟ راہوار سے یہاں مراد ہوگی کنایتاً، اس سے مراد ہے گھوڑا۔ تو کیا کہتے ہیں، حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا اور روک کر بولے کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اب تم میں سے نا، یعنی اپنے جو ان کے ساتھ ان کے خانوادے کے لوگ ہیں، 72 لوگ ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہاں سے آگے اپنے گھوڑے کو نہیں بڑھانا، بس یہیں روک دو، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص زمین تھی جس کے لیے میرا دل بڑا بے چین تھا،
ٹھیک ہے، اور یہ سرزمین کون سی ہے؟ کربلا کی سرزمین۔ قربان اس مکان سعادت نشان کے، مکان کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، مکان سے مراد وہ جگہ جہاں آپ ٹھہرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مکان۔ قربان اس مکان سعادت نشان کے، سعادت کہتے ہیں خوش نصیبی کو، مکان سعادت نشان خوش نصیبی کا مقام، وہ جگہ، وہ ٹھہرنے کی جگہ جو کہ خوش نصیبی کا، جو اچھے نصیبوں کا نشان ہو۔ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے قربان جاؤں، یہ تو سعادت کی خوش نصیبی کی جگہ ہے۔ پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، کہتے ہیں کہ میں نے یہ موتی، یہ والا موتی، یعنی یہ والی جگہ جہاں پہ میں پہنچا ہوں، جو میرے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے، خوش نصیبی کا نشان ہے، میں نے اس کو بڑی خاک چھان کے پایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، موتی جو ہیں، موتیوں کو بھی، موتی اگر خاک میں موجود ہوں، مٹی میں موجود ہوں، پہاڑوں میں موجود ہوں، تو ان کو بڑی کوشش اور جد، خاک چھاننے سے مراد ایک تو لفظی بھی ہے نا، خاک چھاننا، کیونکہ صحرا ہے، اب ہے ہی خاک، ساری ریت ہے ہر طرف۔ دوسرا خاک چھاننا محاورتاً بھی ہے، یعنی خاک چھاننے سے کیا مراد ہے؟ بڑی کوشش اور جد و جہد بڑی کرنا، محنت سے۔ بڑی محنت سے، بالکل ظاہر ہے۔ موتی جو حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے پہاڑوں کو چیرنا پڑتا ہے، ان کا سینہ چیر کر بڑی کوشش اور جد و جہد کے بعد آپ کو قیمتی موتی ملتے ہیں، یا کہیں اگر سمندروں کی تہہ میں ہیں تو بڑی کوشش اور جد و جہد سے آپ کو ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مراد کا موتی ہے، یہ موتی جسے میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے بڑی خاک چھان کے، بڑی کوشش اور بڑی جد و جہد کے بعد میں نے حاصل کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ در مراد سے کیا مراد ہے؟ در مراد سے مراد سرزمین کربلا ہے، سمجھ آئی؟ در مراد کیا ہے؟ کربلا کی سرزمین ہے۔ اب یہ بھلا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس مکان سعادت نشان کے قربان جاؤں اور یہ میرے لیے در مراد ہے؟ تو اس میں نا بنیادی جو بات ہے، بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو کچھ احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے لیے مقام شہادت ہوگی، اور یہاں پہ مجھے وہ عزت اور شرف حاصل ہوگا جو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت، اور پھر شہادت کی نسبت سے اسلام میں جو کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو چکی تھی اس عہد میں، یہ جو یزید کا زمانہ ہے، اس میں تو اس میں پھر ایک خاص طرح کی روک ٹوک لگ گئی، لوگوں کو حق اور باطل کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، اور حق کے لیے لوگوں نے، اگرچہ فوری طور پہ تو نہیں، لیکن اس کے بعد میں آنے والے زمانوں میں لوگوں نے حق کے لیے کھڑے ہونا شروع کیا۔ تو آپ کا جو نام تھا، نام نامی تھا، وہ چونکہ اس صحرا کی نسبت سے امر ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس صحرا میں۔ سر یہ جو در مراد ہے یہ بھی کسی صنعت میں آتا ہے؟ ہاں، اس کو نا یہ یعنی بنیادی طور پہ تو اس نے صحرا کو یا کربلا کو اس نے تشبیہ دی ہے نا، اس نے صحرا یعنی کربلا کو ایک ایسے موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جسے بڑی کوشش اور جد و جہد کے بعد تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس نے تعلیل میں آتا ہوگا؟ ہاں نہیں، اس نے تعلیل اس میں نہیں ہے، اس میں سیدھا سادہ استعارہ ہے، یعنی تشبیہ ہے اور استعارہ ہے، اس میں اس نے کربلا کو در مراد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں در مراد سے مراد ہے یس کربلا کی سرزمین، ٹھیک ہے۔ یس سمجھ آ رہی ہے باتیں کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں سر۔ چلو آگے بڑھو۔ یہ بند جو ہے نسبتاً آسان تھا، اس میں یعنی سادہ اس نے یہ بتایا کہ حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی یہاں سے کوئی اپنا گھوڑا آگے نہ بڑھائے، کیونکہ یہ مقام وہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ یعنی اس میں نا میں نے جیسے آپ کو بتایا بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو نواسے ہیں ان کو ایک فلاں فلاں جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ تو ظاہر شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مرنا تو ہر ایک نے ہے نا، ایک نہ ایک دن، تو شہادت تو ایک بڑی باعث فخر اور باعث عزت بات ہے، اور حضرت امام حسین کی خاص طور پہ شہادت نے تو اسلام کو جس طرح تقویت بخشی، تو ان کا نام اب ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، یعنی سید الشہداء ہو گئے نا، شہیدوں کے سردار ہو گئے وہ بھی۔ تو اس لیے
وہ اس مقام کو یا کربلا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیبی کا مقام ہے، اس لیے اس مقام سے اب آگے نہیں بڑھنا، ہم نے یہی رکنا ہے۔ اس مقام کو میں نے بڑی کوشش اور جد و جہد کے بعد تلاش کر کے پایا ہے، بڑی خاک چھانی ہے میں نے اس کے لیے۔ دیکھو بند نمبر 3، اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے سرز پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ آپ کا خطاب جاری ہے، ابھی اپنے جو ہے نا ساتھ آنے والے ساتھی، ان سے آپ کی جو گفتگو ہے وہ جاری ہے۔ ان کو کہتے ہیں اترو مسافرو، یعنی اپنے اپنے اونٹوں سے اور گھوڑوں سے اتر آؤ کہ ہمارا سفر تمام ہو چکا، ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے، جو ہم نے سفر اختیار کیا تھا مدینہ سے، ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ اب ختم ہونے چلا ہے، یعنی وہ مقصد اب یہاں آ کے حاصل کرنے والے ہیں، ہمارا سفر اب ختم ہو گیا۔ جس طرح کوئی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا، تو وہ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، یعنی یہ منزل اب شہادت کی منزل ہے۔ تو دیکھو کیا کہتے ہیں، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام۔ کوچ کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اب ہم یہیں قیام کریں گے، یہیں ٹھہریں گے، یہاں سے اب ہم کہیں روانہ نہیں ہونے والے۔ حشر تلک، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، قیامت تک ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اب یہ دونوں طرح سے ہے، یعنی یہ لٹل میننگ میں بھی ہے قیام کرنا، کہ آپ کو پتہ ہے نا قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا اسی سرزمین سے جہاں سے وہ دفن ہوں گے یا جہاں پہ وہ فوت ہوئے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بھی ہے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام حسین ایک استارہ بن گئے ہیں، کربلا کے ساتھ جڑ گئی ہے ان کا نام، یا کربلا کا نام ان کے نام نامی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب کہتا ہے حشر تلک، یعنی قیامت تک اب ہم اس سرزمین سے نہیں جائیں گے، اب قیامت تک لوگ ہمیں اس سرزمین سے کے حوالے کی حیثیت سے یاد رکھیں گے۔ اب یہی ہمارا مقام ہوگا، اب یہی ہم نے ٹھہرنا ہے، قیامت تلک ٹھہرنا ہے، قیامت تک ہمارا جو نام بلند ہوگا وہ اسی سرزمین کے ساتھ جڑ کے بلند ہوگا۔ مقتل یہی زمین ہے، یہی مشہد امام۔ مقتل کا مطلب ہے قتل کرنے کی جگہ، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، جہاں پہ ہمیں مار دیا جائے گا، جہاں پہ ہم اسلام کے لیے قربانی دیں گے۔ اور یہی مشہد امام، مشہد کہتے ہیں شہادت کی جگہ، وہ جگہ جہاں شہادت دی جائے، امام سے مراد ہے حضرت امام حسین۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پہ امام کو شہید کیا جائے گا۔ ظاہر امام سے مراد وہ خود ہیں، حضرت امام حسین خود ہیں۔ پھر کہتے ہیں اونٹوں سے بار اتار کر، بار کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے، جو وزن جو سامان اونٹوں کے اوپر لدا ہوا ہے نا، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، خیام سے مراد ہے خیمے۔ اب اپنے ہاں، یعنی ظاہر قیام کرنے کے لیے آپ کو وہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں اونٹوں سے سامان اتارو اور اپنے خیمے یہیں پہ لگا دو، اب ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا آخری پڑاؤ ہوگا۔ بس بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر، کہتے ہیں تم نے بڑا طویل اور لمبا سفر کیا، بڑے تھک گئے ہو، لیکن اب تمہارے لیے ایسی مقدس جگہ آ گئی ہے جہاں پہ تم شوق کے ساتھ اپنے بستر لگاؤ۔ جی بیٹا، بار کا بالکل مطلب ہے وزن، ٹھیک ہے، بوجھ جو کہ کسی چیز پہ لادا گیا ہو نا، اس کو کہتے ہیں بار۔ اچھا، بستر لگاؤ شوق سے اس مقدس سرزمین پہ، صحرائے کربلا پہ، ارض کربلا پہ، جو کہ بڑی پاک اور مقدس ہے کیونکہ اس میں ہمارا خون گرنے والا ہے، تو اس پہ شوق سے اپنے بستر لگاؤ، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ آب بقا، آب کہتے ہیں، حیات، ہاں پانی کو کہتے ہیں، اور آب کہتے ہیں پانی کو، اور بقا کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنے والا، ہمیشہ، یعنی آب بقا وہ پانی جسے پینے کے بعد انسان ہمیشہ کی زندگی پا جائے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، آب حیات۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کسی نظم میں یا غزل میں،
تو آب حیات کہتا ہے یہاں پہ آب حیات اس مٹی پہ چھڑکا ہوا ہے، تو یہاں پہ بڑے شوق سے اپنے بستر لگاؤ۔ اب بھلا آب حیات کیسے چھڑکا ہوا ہے، آب بقا کیسے چھڑکا ہوا ہے اس سرزمین پہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربانی دینے چلے ہیں صحرا میں، کربلا میں، اس قربانی کی وجہ سے ہمارا نام قیامت تک زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے اس میں کوئی جسمانی وجود کے بقا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں آپ کے نام کی، آپ کی جو آپ نے شہادت دی اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا نام اس خاک کے ساتھ جڑ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہاں کی کربلا کی مٹی میں کچھ چھڑکا ہوا ہے، کربلا کی مٹی میں آب بقا چھڑکا ہوا ہے۔ جہاں آب بقا چھڑکا جائے گا ظاہر ہے وہ مٹی بھی امر ہو جائے گی اور اس مٹی پہ قدم رکھنے والے بھی امر ہو جائیں گے۔ تو یہ علامتی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ شاید چھڑکا ہوا ہے آپ پہ بقا یہاں کی خاک پر اعتبار سمجھا دیں۔ ہاں سمجھو، کہتے ہیں بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر۔ جو اپنے ساتھ آنے والے لوگ ہیں نا ان کو کہا بھی اونٹوں سے سامان اتارو، یہی ہمارے مقتل ہے، یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے، اب ہم قیامت تک یہیں رکیں گے، ہمارا سفر تمام ہو چکا، اب تم لوگ اپنے بستر لگاؤ، بڑے شوق سے لگاؤ اس سرزمین کے اوپر، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تم شہادت پاؤ گے اور شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آب بقا سے مراد ہے آب حیات، اور آب حیات کی بنیادی فلسفہ کیا ہے وہ آپ جانتی ہیں نا، یعنی ایک پانی ہے، یعنی داستانوں یا کہانیوں میں کہا جاتا ہے جس کو پینے کے بعد انسان ہمیشہ کی زندگی پالے، اس ہمیشہ کو ہم زندہ کہتے رہتا ہیں ہے۔ آب حیات یا آب بقا۔ تو اگر کہیں آب حیات یا آب بقا چھڑکا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں لوگ ہیں یا وہ جو سرزمین ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس نے پا لی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم شہادت پا کے ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانے والے ہیں۔ تو شہید کے لیے تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا، قرآن میں یہی کہا گیا نا کہ وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ تو ایک تو ان معنوں میں بھی ہے، دوسرا ان معنوں میں بھی ہے کہ حضرت امام حسین کا نام آپ کی شہادت کی نسبت سے، آپ کی قربانی کی وجہ سے، اسلام کے لیے جو آپ نے اپنا خون دیا اس کی نسبت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اب ہم ہر سال بلکہ ہر وقت جب بھی کسی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی کسی قربانی کی مثال دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کیا مثال دیتے ہیں؟ ہم حضرت امام حسین کی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نسبت سے آپ کا نام یعنی وہ خاک ہے جہاں پہ جا کے آپ کو آپ کے نام کو ہمیشہ امر ہونا تھا، ہمیشہ زندہ ہونا تھا۔ تو اس نسبت سے اس نے علامتی طور پہ کہا ہے کہ اس سرزمین پہ آب بقا چھڑکا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ شہادت دے کے ہم نے اپنے ناموں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر لینا ہے۔ آگے سمجھ بات؟ اب ہماری بدقسمتی سی کلاس کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، تو آپ لوگ نوٹس کا ہاں نوٹس یار بس کل ڈیڈ لائن تھی تو میں نے خود کو سر یہ ایک دن کی مزید ایکسٹینشن دے دی ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کو نا کوشش کروں گا۔ تو اچھا سر، یہ جو آج کا جو لیکچر تھا نا سر، اس میں انٹرنیٹ کا بہت ایشو تھا تو سر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ یہ لیکچر اپلوڈ کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اپلوڈ کدھر آپ کروں؟ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے ویسے بھی، ہاں سر میں واٹس ایپ پہ ہی بھیج دیں۔ یار اصل میں یہ فائل بہت بڑی بناتا ہے، یہ کوئی نا 150-200 MB کی فائل بناتا ہے، تو وہ تو ظاہر واٹس ایپ پہ شیئر نہیں ہو سکتی نا۔ تو چلو میں آڈیو فائل 200 اس MB کی سے دیکھتا کم ہوں، ہے۔ اگر چھوٹی سی ہوئی نا تو آپ کو آڈیو فائل پھر میں شیئر کر دوں گا۔ یا سر آڈیو بھی بھیج دیں تو ہو جائے گی۔ ہاں چلو میں بھیج دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلو ہمارا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر ہم اسی وقت ملیں گے، تو اس میں جو بھی سوال ہوگا آپ لوگ اس کے لیے تیار کر لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔